ذرا سوچئے ایک ایسی سلطنت کے بارے میں جس کی سرحدیں 3 بڑے اعظموں تک پھیلی ہوئی تھیں: ایشیا، یورپ اور افریقہ۔ جی ہاں، یہ تھی سلطنت عثمانیہ، ایک ایسی سپر پاور جس نے 600 سال تک دنیا پر راج کیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر اتنی بڑی، اتنی طاقتور سلطنت جو صدیوں تک قائم رہی، اچانک سے ختم کیسے ہو گئی؟ یہ ایک ایسی کہانی ہے جس میں طاقت بھی ہے، غلطیاں بھی، اور بدلتے وقت کا ایک بہت بڑا سبق بھی۔ تو چلیے اس سفر کو شروع سے دیکھتے ہیں۔ ہر انجام سے پہلے ایک شروعات ہوتی ہے نا؟ تو اس عظیم سلطنت کی کہانی بھی اس کے شاندار آغاز سے شروع کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ اس کی بنیاد آخر رکھی کیسے گئی۔ تو دیکھیے، کہانی کا آغاز ہوتا ہے 1299 میں عثمان غازی کے ہاتھوں، ایک چھوٹی سی ریاست سے۔ لیکن اس سلطنت کے عروج کا جو سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا وہ 1453 میں آیا، جب سلطان محمد فاتح نے اس وقت کے سب سے مضبوط شہر کانسٹینٹی نوپل کو فتح کر لیا۔ یہ صرف ایک شہر کی فتح نہیں تھی، بلکہ یہ دنیا کے لیے عثمانی طاقت کا کھلا اعلان تھا۔ مگر تاریخ کا ایک اصول ہے، ہر عروج کو زوال ہے۔ سن 1600 کے بعد آہستہ آہستہ عثمانی سلطنت کی چمک پھیکی پڑنے لگی۔ سوال یہ ہے کہ آخر وہ کیا وجہ تھیں جنہوں نے اس مضبوط عمارت میں دراریں ڈالنا شروع کر دیں؟ وجہ کوئی ایک نہیں تھی، بلکہ کئی چیزیں ایک ساتھ ہو رہی تھی۔ ایک تو سلیمان دی میگنیفیسنٹ جیسے طاقتور سلطان کے بعد جو حکمران آئے وہ کمزور ثابت ہوئے۔ اس سے کیا ہوا؟ اندر ہی اندر بغاوتیں شروع ہو گئیں۔ اسی دوران سلطنت کی ریڑھ کی ہڈی یعنی جینیسری فوج وہ سیاست کا شکار ہو کر کمزور ہو گئی۔ اور شاید سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ جب یورپ میں انڈسٹریل ریولوشن آ رہا تھا، ٹیکنالوجی آگے بڑھ رہی تھی، عثمانی سلطنت وقت کے ساتھ قدم ملانے میں پیچھے رہ گئی۔ اندر سے تو سلطنت کمزور ہو ہی رہی تھی، لیکن جو آخری اور سب سے کراری ضرب لگی وہ ایک باہر کی جنگ سے آئی۔ پہلی جنگ عظیم یا ورلڈ وار 1 وہ آخری کیل ثابت ہوئی جس نے سلطنت کے تابوت کو بند کر دیا۔ سال تھا 1914۔ عثمانی حکومت نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا۔ انہوں نے جرمنی کا ساتھ دیتے ہوئے سینٹرل پاورز کا حصہ بننے کا اعلان کر دیا۔ یہ فیصلہ تاریخ کی سب سے بڑی غلطیوں میں سے ایک ثابت ہوا، کیونکہ ان کا مقابلہ برطانیہ، فرانس اور رشیا جیسی سپر پاور سے تھا۔ لیکن جب سب کچھ بالکل ختم ہوتا نظر آ رہا تھا، تبھی اس سلطنت کی راکھ سے ایک نئے رہنما نے جنم لیا، ایک ایسا شخص جس نے اپنے ملک کی قسمت بدلنے کی قسم کھا لی۔ یہ تھے مصطفیٰ کمال اتاتürk۔ انہوں نے ہار ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ غیر ملکی قبضے کے خلاف انہوں نے آزادی کی ایک ایسی تحریک شروع کی جس نے ترکی کی عوام کو اپنے وطن کی حفاظت کے لیے ایک بار پھر سے اکٹھا کر دیا۔ یہ سفر آسان بالکل نہیں تھا۔ پہلے جنگ آزادی لڑی گئی، پھر غیر ملکی فوجوں کو ملک سے باہر نکالا گیا، اور آخرکار 1923 میں ایک نئی آزاد ریاست جمہوریہ ترکی کے قیام کا اعلان کر دیا گیا۔ نیا ملک تو بن گیا تھا، لیکن ابھی ایک آخری اور شاید سب سے بڑا قدم اٹھانا باقی تھا: 600 سال پرانی سلطنت کے دور کو آفیشل طور پر ختم کرنا۔ اور یہ آخری قدم تھا خلافت کا خاتمہ۔ اب دیکھیے، خلافت صرف ایک بادشاہت نہیں تھی، یہ ایک ایسا ادارہ تھا جو صدیوں سے دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے سیاسی اور مذہبی اتحاد کی ایک بہت بڑی علامت سمجھا جاتا تھا، اور عثمانی سلطان ہی اس ادارے کے سربراہ یعنی خلیفہ تھے۔ اور پھر وہ تاریخی دن آیا، 3 مارچ 1924۔ اس دن ترکی کی گرینڈ نیشنل اسمبلی نے خلافت کے ادارے کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ بس اس ایک فیصلے نے 600 سال پرانی سلطنت عثمانیہ کا باب ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ تو اس 600 سال لمبی کہانی سے ہم سیکھتے کیا ہیں؟ شاید سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ کوئی بھی سلطنت چاہے کتنی ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اگر وہ وقت کے ساتھ خود کو نہیں بدلتی تو زوال اس کا مقدر بن جاتا ہے۔ اصلی طاقت صرف فوج میں نہیں، بلکہ نئی ٹیکنالوجی، تعلیم اور اپنی عوام کے اتحاد میں ہوتی ہے۔